جبکہ شمائلہ باجی پھر سے غصے میں حسیب اور ہما کو پیٹنے لگیں۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھیں۔ شمائلہ باجی روتے ہوئے، کمینے، میری زندگی برباد کر دی تو نے، شرم نہیں آئی اپنی بہن کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے، اور تو ذلیل عورت، اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے بھائی کے ساتھ، کتنے گھٹیا ہو تم لوگ، میری زندگی برباد کر دی تم سب نے مل کر۔ مجھے کہتے تھے کہ میں مزہ نہیں دیتی، یہی مزہ چاہیے تھا تمہیں، ہاں؟ اب چپ کیوں ہو؟ اسی لیے مجھے مارتا پیٹتا تھا تو، ہاں؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ اب دیکھ تم لوگوں کا کیا حال کرتی ہوں میں، ساری دنیا اب تماشا دیکھے گی تم دونوں کا۔ تبھی امیر زادی بھی کمرے میں آئی اور شمائلہ کو پرسکون کروانے کے لیے آتے ہی حسیب اور ہما کو ایک ایک تھپڑ مار کر انہیں برا بھلا کہنے لگی۔ یہ سب کیا ہے حسیب، شرم نہیں آتی تجھے اپنی بہن کے ساتھ؟ اور ہما، تو بڑی ہے نا اس سے، پھر بھی تو نے یہ غلطی کی۔ شمائلہ کو گلے لگا کر، چپ ہو جا بیٹی، چپ ہو جا، میں ان دونوں کو سزا دوں گی، مت رو بیٹی۔ شمائلہ باجی غصے میں، روئیں گے تو یہ دونوں، اور آپ بھی کون سا کم ہو، سب جانتی ہوں میں یہاں کیا ہو رہا ہے، اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ غصے سے شمائلہ باجی کمرے سے نکل گئیں۔ امیر زادی، شیرو بیٹا تم ہی کچھ کرو، کہیں شمائلہ غصے میں، کچھ اسے روکو بیٹا، اب ہماری عزت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میں بھی فوراً شمائلہ باجی کے پیچھے بھاگا، کہیں غصے میں وہ کچھ کر نہ دیں۔ باجی اپنے کمرے میں گئی تھیں، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ باجی زور زور سے روتے ہوئے کمرے کا سارا سامان توڑ پھوڑ رہی تھیں۔ میں نے جا کر انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ شیرو، پرسکون ہو جاؤ باجی، پرسکون ہو جاؤ، پلیز خود کو سنبھالو۔ شمائلہ باجی دور ہٹو، چھوڑو مجھے۔ شمائلہ باجی مجھے خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں، مگر میں انہیں اپنے گلے سے لگائے ہوئے تھا۔ شیرو، پلیز باجی، خود کو سنبھالیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ خود کو سنبھالیں۔ شمائلہ باجی خود کو چھڑواتے ہوئے، چھوڑ مجھے تھپڑ مارتے ہوئے، کمینے، تیرے ہوتے ہوئے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو بھی تو اس کے جیسا ہے، سب جانتی ہوں میں، تیری شکل نہ دیکھوں، اس لیے گھر سے بھاگ کر یہاں آئی تھی، اور تو یہاں بھی چلا آیا۔ اور یہ کہتے ہوئے ایک اور تھپڑ مار دیا اور بولی، کر دینا برباد میری زندگی، یہی کرنے آیا تھا نا تو یہاں، بولتا کیوں نہیں؟ اور ایک اور تھپڑ مار دیا۔ میں سب جانتی ہوں، پہلے میری ماں کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہا تھا، اور اب یہاں ان ماں بیٹی کے ساتھ، تھو ہے تجھ پر، پاپا تجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اور تم اپنی ماں جیسی عورت کے ساتھ ہی، ایک بار بھی تجھے شرم نہیں آئی اپنی ماں کے جیسی عورت کے ساتھ وہ سب کرتے ہوئے؟ کم سے کم اپنے ماں باپ کے نام کی لاج رکھ لیتا۔ شرم آ رہی ہے مجھے تجھ جیسے گھٹیا انسان سے بات کرتے ہوئے بھی۔
انسان نہیں، تو ہوس کا کیڑا ہے، جانور ہے، تو جا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ شمائلہ باجی نے غصے میں مجھے تھپڑ مارے، لیکن مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا مجھے ان کی باتیں سن کر ہوا۔ ان کی باتوں سے صاف ظاہر تھا انہیں میرے اور اپنی ماں کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شمائلہ باجی نے مجھے صفائی کا ایک موقع نہیں دیا، اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ سب سچ بھی تھا۔ آخر میں نے رخسانہ آنٹی کے ساتھ جو تعلقات بنائے تھے، ایک طرح سے وہ معافی کے قابل نہیں تھے۔ حالانکہ میرا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، میں نے جو بھی کیا تھا انہیں غلط راستے سے بچانے کے لیے کیا تھا۔ مگر آج شمائلہ باجی نے میرے باطن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے نام کو خراب کر دیا تھا، کم سے کم ان کی نظر میں تو آج میری اوقات گلی کے کتے سے بھی گئی گزری ہو گئی تھی۔ میرا دل تو کہہ رہا تھا ابھی مجھے موت آ جائے، مگر میں نے جیسے تیسے خود کو سنبھالا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کیا، تبھی امیرزادی اور ہما میرے کمرے میں آ گئیں۔ حسیب دروازے پر سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھے سامان پیک کرتا دیکھ کر وہ دونوں بھی حیران تھیں۔ امیرزادی، تم یہ سامان پیک کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہوا بیٹا؟ کیا کہا شمائلہ نے؟ کچھ تو بولو۔ ہما، پلیز شیرو، کچھ تو بولو۔ شمائلہ کیا کرنے والی ہے؟ شیرو غصے میں، مجھے کچھ نہیں پتہ، اور بہتر ہوگا تم لوگ خود ہی ان سے بات کرو، مگر یہ یاد رکھنا ان کے ساتھ کچھ بھی برا کیا تم لوگوں کا وہ حال کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ امیرزادی، مگر بیٹا۔ شیرو غصے میں، سنا نہیں تم نے؟ مجھے غصے میں دیکھ کر دونوں ماں بیٹی سہم گئیں اور چپ چاپ کمرے سے نکل گئیں۔ میں نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور اسی وقت واپس جانے کے بارے میں سوچ لیا، مگر مجھے لگا کہ کہیں شمائلہ باجی خود کے ساتھ کچھ کر نہ لیں، یا پھر یہ لوگ مل کر ان کے ساتھ کچھ نہ کر دیں، تو میں رک گیا۔ خیر رہی کہ شمائلہ باجی نے ایسا کچھ نہیں کیا، پر میں ساری رات سو نہیں پایا اور بس روتا رہا۔ مجھے آج کسی اپنے کی ضرورت تھی، جس کے گلے لگ کر میں روز روتا ہوں، پر میں اکیلا تھا۔ جیسے تیسے رات کٹی اور صبح ہوئی۔ میں اپنا سامان لے کر باہر نکلا۔ امیرزادی اپنے شوہر اور حسیب کے ساتھ ہال میں بیٹھی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے اپنا سامان گاڑی میں رکھا اور ڈرائیور کو تیار ہونے کو کہا۔ میں دوبارہ سے اندر گیا تو شمائلہ باجی بھی روتے ہوئے اپنا بیگ لے کر سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ انکل، رک جا بیٹی، تو کہاں جا رہی ہے؟ یہ تمہارا گھر ہے، تم کہیں مت جاؤ۔ شمائلہ باجی، میں ایسی جگہ نہیں رہ سکتی جہاں انسان نہیں، ہوس کے پجاری رہتے ہیں۔ شاید آپ کو ابھی تک اصلیت
پتہ نہیں تبھی آپ مجھے روک رہے ہیں، ورنہ خود بھی اس گھر سے چلے جاتے۔ شمائلہ باجی کی بات سن کر انکل نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ امیر زادی، بیٹی ہمیں ایک موقع تو دو، میں وعدہ کرتی ہوں سب ٹھیک کر دوں گی۔ شمائلہ باجی، بیٹی پہلے تو خود ہی مجھے گھر سے نکالنا چاہتی تھی آپ، اور اب بیٹی یہ ناٹک میرے سامنے مت کیجیے۔ آپ کا سارا کھیل اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوں میں، میری طرف دیکھتے ہوئے جس کی وجہ سے یہ پیار دکھا رہی ہیں اسی سے بات کیجیے۔ انکل، بیٹی میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، پلیز میری عزت کو۔ شمائلہ باجی، آپ پر تو مجھے ترس آتا ہے، اس گھر میں آپ کی بھی اوقات میرے جیسی ہے، آپ کو بھی تو پتہ ہوگا یہاں کیا کچھ ہوتا ہے آپ کی پیٹھ پیچھے۔ خیر جانے دیجیے، مجھے آپ سے شکایت نہیں، لیکن میں ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر شمائلہ باجی اپنا بیگ لے کر باہر آ گئیں اور گاڑی میں بیگ رکھ کر پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ میں چپ چاپ آگے والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ پورا راستہ گاڑی میں خاموشی رہی، نہ ہی میں کچھ بولا، نہ شمائلہ باجی نے کوئی بات کی۔ میں تو ان سے نظر ہی نہیں ملا رہا تھا، وہ پیچھے بیٹھی روتی رہیں اور میں اندر ہی اندر خون کے آنسو بہاتا رہا۔ میں نے من ہی من میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، جیسے تیسے ہم لوگ واپس گھر پہنچے تو شمائلہ باجی روتے ہوئے گاڑی سے اتر کر اندر بھاگ گئیں۔ میں نے نوکر سے اپنی بائیک کی چابی منگوائی اور اپنا سامان اور بیگ لے کر باہر سے ہی نکل گیا، کیونکہ میں شمائلہ باجی کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ معید کے گھر سے نکلنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کہاں جاؤں۔ ایسی حالت میں میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ میں اپنے آپ میں نہیں تھا اور میرے گھر والے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ اس لیے میں ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک میں وہیں ایک جگہ بیٹھا رہا، اپنی سوچ میں ڈوبا رہا اور میرا دھیان تب ٹوٹا جب کسی نے مجھے کاندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ سامنے والی شخصیت کو دیکھ کر میں چونکا اور پھر میری آنکھیں جو کب سے بھری پڑی تھیں اچانک سے چھلک آئیں۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میں جسے دیکھ کر خود کو روک نہیں پایا، وہ شخصیت کوئی اور نہیں، ثمینہ میڈم تھیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، مگر انہیں دیکھ کر ایسا لگا جیسے مجھے جس کی ضرورت تھی وہ یہیں ہے۔ میرے آنسو خود ہی بہہ نکلے اور میں نے ثمینہ میڈم کو کس کر گلے سے لگا لیا۔ ثمینہ میڈم بھی میرے گلے لگ کر مجھے چپ کراتی رہیں۔ مجھے آس پاس کی نہ پرواہ تھی نہ خبر، بس میں جی بھر کر رونا چاہتا تھا، اپنا من ہلکا کر سکوں۔ شمائلہ باجی کی باتوں سے میرے دل کو درد ہوا تھا، شاید اس کا یہی علاج تھا۔ وہیں ثمینہ میڈم مجھے اس طرح دیکھ کر حیران تھیں اور مسلسل مجھے چپ کروا رہی تھیں اور پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میری حالت دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ ثمینہ میڈم، شیرو، کیا ہوا؟
تم ایسے یہاں پلیز بتاؤ کیا ہوا، پلیز خود کو سنبھالو۔ ثمینہ میڈم مجھے چپ کروا رہی تھیں، مگر میں کچھ دیر تک بس خود کو ہلکا کرتا رہا، اور جب میں کچھ سنبھلا تو میں نے ثمینہ میڈم کو خود سے الگ کیا۔ ثمینہ میڈم ٹینشن میں: شیرو تم یہاں کیسے ہو؟ کیا ہوا پلیز مجھے بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے کہیں کچھ۔ شیرو آنکھیں صاف کرتے ہوئے: کچھ نہیں ہوا، بس من بھرا ہوا تھا تو آنکھیں جھلک آئیں۔ ثمینہ میڈم: پر تم یہاں کیسے؟ تم تو اچھا وہ سب چھوڑو اور چلو میرے ساتھ۔ شیرو: پر کہاں؟ ثمینہ میڈم: گھر اور کہاں، چلو اٹھو۔ شیرو: مگر ثمینہ میڈم میں کچھ سننے والی نہیں، چلو جلدی کرو۔ ثمینہ میڈم نے خود ہی سارا سامان اٹھایا اور میں نے بھی ان کی مدد کی۔ پھر ہم پارک سے باہر آئے اور سامان کو ثمینہ میڈم کی گاڑی میں رکھا۔ ثمینہ میڈم: تم گاڑی میں چلو گے یا بائک سے؟ شیرو: میں بائک لے کر آتا ہوں۔ ثمینہ میڈم گاڑی میں اور میں بائک پر چل پڑا۔ گھر پہنچنے تک ثمینہ میڈم نے گاڑی کو میرے پیچھے رکھا، شاید وہ مجھ پر نظر رکھ رہی تھیں کہ میں کہیں راستے سے اور نہ نکل جاؤں۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دروازہ کھولا، مجھے اندر لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں بس خاموشی سے ان کا ساتھ دے رہا تھا اور وہ مجھے سیدھا اپنے بیڈ روم میں لے گئیں اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ ثمینہ میڈم: کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہاں تھے تم؟ تم تو محیط کی سسٹر کو اس کے سسرال چھوڑنے گئے تھے، تو کیا ہو گیا ایسا کہ تم اس حالت میں وہاں اکیلے بیٹھے تھے؟ اور تم واپس کب آئے، کہاں تھے اب تک؟ ثمینہ میڈم مجھ سے سوال کر رہی تھیں، پر میں انہیں کیا جواب دیتا؟ مجھے تو بتانے میں بھی شرم آ رہی تھی۔ کیا بتاتا انہیں کہ میں کیا کر کے آیا ہوں اور کیا سوچتی وہ میرے بارے میں؟ مگر سچ یہ بھی تھا کہ میں اپنے اندر کا سارا غبار باہر نکالنا چاہتا تھا، پر ایسا کوئی نہیں تھا جسے میں سب کچھ بتا سکتا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ثمینہ میڈم کو دیکھ کر میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں آج اپنے بارے میں سچ سچ بتا دوں۔ پتہ نہیں کیا بات تھی ثمینہ میڈم کی، ان کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی میرا دل خود ہی ان کی طرف کھینچا چلا آتا تھا، جیسے وہ میری اپنی ہوں۔ ثمینہ میڈم چپ کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ کچھ پلیز کچھ تو بولو، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اگر مجھے اپنا سمجھتے ہو تو بتاؤ کیا بات ہے؟ ثمینہ میڈم کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھیں۔ اپنے لیے ان کی آنکھوں میں تڑپ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے پھر سے انہیں اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ثمینہ میڈم بھی میرے گلے سے لگ کر مجھے اپنے ساتھ لگانے لگیں۔ شیرو: میں بہت برا ہوں، بہت برا۔ میں کسی کے پیار کے لائق نہیں، مجھے مر جانا چاہیے۔ میں ہوس کا پجاری ہوں، کمی نہ ہوں، اپنے ماں باپ کے نام پر داغ ہوں۔ مجھے جینے کا
کوئی حق نہیں۔ ثمینہ میڈم تڑپ کر، نہیں نہیں، کون کہتا ہے تم برے ہو؟ اگر تم برے ہو تو اس دنیا میں کوئی اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ کس نے کہا ہے تم سے ایسا؟ مجھے بتاؤ، میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ تم کبھی غلط ہو نہیں سکتے۔ جتنے احسان تم نے لوگوں پر کیے ہیں اتنے تو کوئی زندگی بھر اپنے سگے بھی نہیں کر سکتے۔ تم پر تو تمہارے ماں باپ کو فخر ہوگا۔ ایسا چراغ تو لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو اپنی روشنی سے پورے خاندان کو روشن کر دے۔ سب کتنا چاہتے ہیں تمہیں، تمہاری کزنیں، تمہارے دوست، سب کتنا یقین کرتے ہیں تم پر، اور تم ایسا سوچ رہے ہو۔ ضرور کوئی تمہارا دشمن ہی ہوگا جو تمہارے بارے میں ایسا سوچے گا۔ شیرو، میں نے بھروسہ توڑا ہے اپنوں کا۔ میں کسی کے بھروسے کے لائق نہیں ہوں۔ میری اصلیت آپ نہیں جانتی۔ ثمینہ میڈم، مجھے کچھ نہیں سننا تمہاری اصلیت کیا ہے، مگر میرا دل جانتا ہے تم کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ تمہارے دل کو میں نے محسوس کیا، تمہاری آنکھوں میں میں نے ہمیشہ سچائی دیکھی ہے۔ مجھے مت سمجھاؤ کہ تم کیسے ہو کیسے نہیں۔ آ کر میرے بڑے بھی مجھے یہ کہیں کہ تم غلط ہو تو میں تب بھی نہیں مانوں گی۔ اگر مجھے اپنا مانتے ہو تو مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ شیرو، آپ سچ سن پائیں گی۔ اگر آپ نے سچ سن لیا تو آپ کو بھی مجھ سے نفرت ہو جائے گی۔ ثمینہ میڈم، تو رہنے دو۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جسے سن کر مجھے تم پر غصہ آئے تو میں سننا نہیں چاہتی۔ میری نظر میں جو تم ہو سو ہو۔ شیرو، لیکن ثمینہ میڈم، میں نے کہا نا، نہیں تو نہیں۔ میں کسی کے منہ سے وہ سب نہیں سننا چاہتی جو تمہارے خلاف ہوں، پھر چاہے تم خود ہی کیوں نہ ہو۔ تم کیا ہو یہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ اب یہ سب چھوڑو، پہلے بتاؤ کب سے بیٹھے تھے وہاں؟ کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں؟ میں نے نا میں سر ہلا دیا۔ ثمینہ میڈم، مجھے لگا ہی تھا۔ بیٹھو، میں ابھی کھانا بناتی ہوں۔ ثمینہ میڈم جلدی سے کچن میں چلی گئیں اور میں ان کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ مجھے کتنا چاہتی ہیں۔ میرے بارے میں کچھ غلط سننے کو تیار نہیں تھیں۔ پتہ نہیں کون سا رشتہ تھا ان کا میرے ساتھ جو ان کو دیکھ کر مجھے اپنے پن کا احساس ہوتا تھا۔ میرا دل پہلے سے بھرا ہوا تھا اور ان کا یہ پیار دیکھ کر میرا دل ہو رہا تھا کہ میں بھی انہیں اتنا ہی پیار دوں جو میں انہیں نہیں دے پا رہا تھا پچھلے کچھ وقت سے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔